ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اب پلیز یہ ناخن چبانا بند کریں، مجھے کوفت ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی جو تھوڑے عرصے پہلے ہی اس آفس میں آئی تھی۔ عمل جلدی سے سیدھی ہو گئی اور معذرت کرنے لگی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی جس سے وہ خود بہت زیادہ تنگ تھی، مگر جب بھی وہ کنفیوز ہوتی تھی وہ یہی شغل فرماتی تھی۔ جی، تو مجھے بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ماسٹر کیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کے پاس تجربہ کتنا ہے؟ میں نے آج سے پہلے نوکری نہیں کی۔ تو پھر کیا سوچ کر آپ اتنی بڑی کمپنی میں آئی ہیں؟ ہم تو نا تجربہ کار لوگوں کو جاب پر نہیں رکھتے۔ آپ مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں اور کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو رکھ لیں۔ رافع نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ سر، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، مجھے اس جاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں یہاں پر بہت سی امیدیں لے کر آئی ہوں۔ پہلے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی دوست کے بھائی کا ریفرنس نہیں دے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی وجہ سے اسے نوکری ملے اور وہ کسی کا احسان اپنے سر پر لے۔ لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بغیر کسی سفارش کے اسے کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ صرف آپ مجبور نہیں ہیں محترمہ، اس دنیا میں اور بھی بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہیں اس جاب کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سب کی مجبوری کو دیکھ کر انہیں نوکری پر رکھنا شروع کر دیں تو ہم میں اور فلاحی اداروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دیکھیں، ہمارا کام اپنی کمپنی کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانا ہے، اسے ڈبونا نہیں ہے۔ آپ مہربانی کریں اور یہاں سے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اگلی لڑکی کو کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ میں احمد صاحب کے ریفرنس سے یہاں پر آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں جا کر آپ کو ان کا حوالہ دوں کہ آپ مجھے یہاں پر رکھ لیں گے۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو نقاب کی مدد سے چھپا ہوا تھا۔ صرف اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جہاں پر اس وقت بے بسی کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ فوراً ہی اسے پہچان گیا اور بے صبری سے کہنے لگا، تو پھر آپ نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں آپ کو فوراً ہی نوکری پر رکھ لیتا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ناتجربے کاروں کو یہاں پر نہیں رکھتے۔ میں بلا شبہ اس انسان کے ریفرنس سے ہی آئی ہوں، لیکن میں اب بھی تو وہی ایک ناتجربے کار لڑکی ہوں جسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے انکار کر دیا تھا۔ کیا سفارش اس قدر ضروری ہے؟ اس کا دل اس وقت کرچی کرچی ہوا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے ہمیشہ حلال کھایا تھا اور ہمیشہ مدد کر کے ہی آگے بڑھی تھی۔ اب زندگی میں پہلی بار اسے سفارش کی ضرورت پڑ رہی تھی اور اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ جلدی سے اسے اپنی پوزیشن کا خیال آیا کہ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا امپلائی نہیں ہے بلکہ اس کمپنی کا اونر ہے۔ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ہے۔ محترمہ، آپ مجھے صاف صاف بتائیں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اگر آپ کو واقعی کام کرنا ہے تو آپ کل سے آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو وہ دروازہ ہے، آپ وہاں سے باہر نکل سکتی ہیں۔ مجھ سے اس طرح کے سوال کر کے مجھ پر حاوی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں لوگوں کے یہ سخت رویے برداشت نہیں کرتا۔ میں بہت ہی الٹے دماغ کا مالک انسان ہوں۔ احمد سے میری بہت اچھی دوستی ہے اور آپ کو میں نے اسی کی وجہ سے رکھا ہے، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک بار احسان کیا تھا۔ میں اسی احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں۔ اس سے زیادہ میری نیت اور کچھ بھی نہیں۔ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ کر وہ دوبارہ سے اس ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ ہکا بکا اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اسے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا اور اب ایک دم سے اس کا لہجہ کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ سامنے ہی اس کی سہیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے پوچھنے لگی، تمہارا انٹرویو اتنا جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ کہیں اس نے تمہیں رکھنے سے انکار تو نہیں کر دیا؟ نہیں، میں سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ ارے واہ، اگر تم سلیکٹ ہو گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی سلیکٹ ہو سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پرجوش انداز میں اندر چلی گئی، لیکن جب تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔
وہ غصے سے کہنے لگی، اندر بیٹھا ہوا انسان پاگل ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ناتجربے کاروں کو نوکری پر نہیں رکھتا۔ رکو 1 منٹ، تم بھی تو ناتجربے کار ہو، تم نے بھی آج تک کہیں پر کوئی جاب نہیں کی، پھر اس نے تمہیں کیسے رکھ لیا؟ امل مکمل طور پر خاموش ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ محترمہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر جا کر تم نے اپنا نقاب اتار دیا اور پھر وہ تمہاری خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہو گیا؟ فضول باتیں مت کرو، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے اس طرح کی گفتگو نہ کیا کرو، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، مگر تم ہو کہ جسے میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ چڑ گئی تھی۔ سیرش اسے معذرت کرنے لگی اور پھر وہ دونوں ہی گھر کی طرف نکل پڑیں۔ جب وہ کمرے کے اندر آئی تو اس نے اپنی ماں کو کھانستے ہوئے پایا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، تیزی سے پانی کا گلاس لے کر ان کی طرف بڑھی اور ان سے ان کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ بیٹے کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میں نوکری مل گئی ہے؟ شہریار کا یونیورسٹی کا نیا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ ان چھٹیوں میں کتنا بیمار رہا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر پایا، ابھی اس کی فیس دینی ہے، اس کی ڈگری مکمل ہوگی تو وہ بھی کوئی کام کاج کر پائے گا۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے اس وقت صرف اور صرف فکر موجود تھی۔ ارے امی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میری نوکری ہو گئی ہے اور میری تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، انشاءاللہ سب مینج ہو جائے گا، آپ کو کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے کی بات سن کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں سب کچھ اکیلے کیسے سنبھالتی۔ تم میری بڑی بیٹی نہیں بلکہ میرا بڑا بیٹا ہو۔ ماں کے لہجے میں اس کے لیے فخر موجود تھا، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو اپنے کمرے میں لیٹی کافی دیر تک وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی۔ جب اس کا موبائل اچانک بجا، اس نے دیکھا سعدیہ کا فون تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، تمہیں پتا ہے کہ میں نے رافع کے ساتھ باہر کھانا کھانے کا پلان بنایا ہے۔ کون رافع؟ اس نے بے خیالی میں پوچھا۔ حد ہو گئی ہے یار، آج جس کے پاس تم انٹرویو دے کر آئی ہو میں اسی انسان کی تو بات کر رہی ہوں، وہی تمہارا باس۔ اوہ اچھا، اس نے دوبارہ سے غائب دماغی سے جواب دیا۔ اس وقت اس کا ذہن حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ہاں نا یار، تمہیں تو میں نے بتایا ہے کہ کتنے عرصے سے میری اس شخص پر نیت خراب ہے اور میں اسے اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں، مگر وہ انسان میرے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوئی اور ڈرامائی انداز میں پوچھنے لگی، تمہیں پتا ہے کہ میں نے کون سا بہانہ بنا کر اسے ملنے کے لیے بلایا؟ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دلچسپی لینے لگی اور بولی، نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تم نے کون سا بہانہ بنایا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، مجھے بھی پتا چلے کہ میری دوست کتنی چالاک ہے۔ ارے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے اسے سمپلی یہ کہا تھا کہ میں اس سے تمہارے سلسلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جو تھوڑی دیر پہلے تک آرام سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اچھل پڑی اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تم نے اس کے پاس جا کر مجھ سے کون سی باتیں کرنی ہیں؟ یار یہ تو مجھے نہیں پتا، احمد بھائی سے میں نے کل بات کی تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے رافع سے تمہاری جاب کے سلسلے میں درخواست کی تھی، بس میں نے بھی رافع کو بلا لیا کہ میں تمہارے بارے میں اس سے کچھ گفتگو کروں گی، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارا نام نہیں لوں گی، بلکہ میں تو وہاں پر جا کر اپنی باتیں کروں گی، تمہارا تو صرف اور صرف ایک بہانہ تھا۔ سعدیہ اس وقت بہت زیادہ پرجوش تھی۔ وہ یہ بات نظر انداز کر رہی تھی کہ اس انسان نے عمل کی وجہ سے اس سے ملنے کا پلان بنایا تھا، نہ کہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسے باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا، ابھی تو ایک لمبی زندگی پڑی تھی
जिसे उसने गुजारना था। उसके सर पर बहुत सी जिम्मेदारियां थीं जिन्हें पूरा करना अब उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वो जो अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक बहुत ही लायक स्टूडेंट थी, और उसकी ये सोच थी कि जैसे ही उसकी डिग्री मुकम्मल होगी वो फ़ौरन ही किसी अच्छी पोस्ट पर चली जाएगी। मगर बाद में उसे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ वही कामयाब होता है जिसके पास या तो रिश्वत होती है या फिर जो सिफारिश लेकर आता है। राफे की कंपनी में जाने से पहले उसने और भी बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया था, मगर कोई भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई उसे तजर्बे के बारे में पूछ रहा था। अब वो उन्हें बता बता कर थक चुकी थी कि उसने नई नई डिग्री ली है। 1 साल के अंदर कैसे वो तजर्बा हासिल कर सकती है? तजर्बा तो उसे उसी वक्त ही मिलेगा जब वो किसी एक जगह पर काम करेगी, और उसके लिए उसे एक मौका चाहिए। मगर कोई भी उसे मौका देने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि कुछ कंपनी वालों ने उसकी कामयाबी का मजाक भी बना दिया और साफ साफ कह दिया था कि जो तुम्हारा जीपीए है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। साफ जाहिर हो रहा है कि तुमने डिग्री खरीदी है। उसका दिल छलनी छन्नी हो गया था। उसे अपनी सारी मेहनत ज़ाया होती मालूम हो रही थी। जब उसने सादिया से इस बारे में बात की तो वो इसे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, कोई फिक्र की बात ही नहीं। अहमद भाई है ना, वो अपने किसी दोस्त से बात करके तुम्हें कंपनी में लगवा लेंगे। और फिर उनके तवस्सुत से वो राफे की कंपनी में सिलेक्ट हो गई, मगर वो भी सिफारिश की बुनियाद पर। उसकी अपनी मेहनत को सब लोगों ने ही नज़रअंदाज कर दिया था। अगले दिन वो ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। डार्क ब्लू कलर के ड्रेस में उसकी सफ़ेद रंगत चमक रही थी, जिसे उसने फ़ौरन ही नकाब से छुपा लिया। अब सिर्फ उसकी खूबसूरत आंखें नज़र आ रही थीं, जो हर रोज़ ही न जाने कितने लोगों को घायल करती थीं, और उसकी आंखों को देखकर हज़ारों लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश जागती थी कि उन्हें एक बार वो चेहरा देखना नसीब हो जाए जिसके ऊपर मुझे ये आंखें इस कदर सह लिए हुए हैं। वो छोटी सी उम्र में ही नकाब करना शुरू हो गई थी, और उसकी वजह भी उसका बेहद हुस्न था। अल्लाह ताला ने उसे बहुत हसीन पैदा किया था। जो भी उसे देखता था वो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो जाता था। अक्सर तो लोग उसका पीछा भी करने लगते थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती थी और कई बार तो रोती हुई घर आती थी। जब उसने अपनी माँ से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो उन्होंने उसे एक ही इलाज बताया कि तुम अपने आप को छुपाना शुरू कर दो, तुम इस सारी मुसीबत से बाहर निकल आओगी। जब उसने नकाब शुरू किया था तो वाकई उसकी सारी परेशानियां हल हो गई थीं। उसके लिए वो अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। दोबारा कभी भी उसने अपने चेहरे को नंगा नहीं छोड़ा था, बल्कि हमेशा अपने चेहरे को ढांप कर ही बाहर निकलती थी। जब वो ऑफिस में अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने ही सादिया खड़ी थी। मुस्कुराते हुए इसके पास आई और पुरजोश अंदाज में कहने लगी, हम दिन के वक्त लंच पर जा रहे हैं। उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि राफे के साथ तुम अपना टाइम ज़ाया कर रही हो? ये आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शक्ल से ही खड़ूस लगता है। तुम तो एक हंसमुख लड़की हो, तुम्हें तो अपने जैसा कोई इंसान मिलना चाहिए। वो दिल खोलकर अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो आदमी उससे पीछे ही खड़ा था। सादिया उसे बार बार खामोश रहने का इशारा कर रही थी, मगर वो समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर में तंग होते हुए कहने लगी, ये क्या, तुम हवा में हाथ लहरा रही हो? दरअसल वो आपको ये समझाना चाह रही हैं कि आप खामोश हो जाएं, क्योंकि आपके पीछे मैं खड़ा हूं। एक मर्दाना आवाज़ पर वही अपनी जगह पर उछल पड़ी। जब उसने पलट कर देखा, सामने ही वो जालिम इंसान खड़ा था जिसने कल उसकी डिग्री का मजाक बनाया था। आप यहाँ पर कब आए? उसी वक्त जब आप मुझे खड़ूस कह रही थी और अपनी दोस्त को मशवरा दे रही थी कि मेरे साथ डेट मारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं एक नंबर का फजूल बंदा हूँ जिसे डांटने के अलावा और कुछ भी नहीं आता, और जो दूसरों की मेहनत को भी नज़रअंदाज करता है।
اور جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے لڑکیوں کو تاڑنا۔ وہ ساری باتیں جو اس نے اپنے باس کے خلاف بولی تھی، اب وہ باس اپنے منہ سے اسے سنا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اپنی دوست کو اس نے غصے سے گھورا۔ سعدیہ نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہا ہو کہ میں نے تمہیں پہلے ہی خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر تمہاری اپنی ہی زبان خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ اگر آپ میری برائیاں کر کے فارغ ہو گئی ہیں تو کیا آپ اندر جا کر اپنی ذہانت کی بوچھاڑ کرنا پسند کریں گی؟ آپ کے مطابق آپ بہت لائق ہیں، تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس قدر ذہین ہیں۔ آپ اندر جائیں، مینیجر آپ کو سارا کام سمجھا دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے صبح کتنے بجے آنا ہے اور چھٹی کا ٹائم کیا ہے۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے تو آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں آپ کو ایک لمبے عرصے تک دکھائی نہیں دوں گا، کیونکہ میں ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ سے ملاقات ہو پائے گی، لیکن اس دوران مجھے آپ کی رپورٹس ملتی رہیں گی۔ یقین ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے کام کریں گی، اور جو کچھ احمد صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ اسے سچ ثابت کر کے دکھائیں گی۔ انتہائی سنجیدگی سے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ سعدیہ بھی تیزی سے اس کی طرف بھاگی، لیکن جانے سے پہلے وہ اسے تسلی دینا نہیں بھولی تھی۔ منہ بنا کر وہ اپنے کیبن کی طرف چلی آئی، جہاں پر اس کا مینیجر پہلے سے ہی موجود تھا اور گندی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ نقاب کے باوجود بھی وہ آدمی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا۔ کام سمجھانے کے دوران بھی اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بار بار اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ چڑ گئی اور کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، باقی کا کام میں خود کر لوں گی۔ وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا تم نے سب سیکھ لیا؟ میں نے سب سیکھ لیا ہے اور باقی اب میں خود دیکھ لوں گی، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا اور خود ہی کام میں مصروف ہو گئی۔ رؤف کافی دیر تک اس کے قریب کھڑا رہا اور چیک کرتا رہا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لڑکی واقعی کام سیکھ چکی تھی۔ صرف ایک بار بتانے پر وہ پراپر انداز میں اپنا کام مکمل کر رہی تھی، اسی لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے بھی وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی کلیگ قدسیہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس انسان سے دور رہو، کیونکہ یہ انسان 1 نمبر کا بے غیرت ہے، جسے کسی کا بھی کوئی لحاظ نہیں، لڑکیوں کی عزت بالکل نہیں کرتا۔ میں نہیں جانتی کہ رافع صاحب نے اسے کیوں یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے کہ جا کر اس کی شکایت لگا دوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ خود کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قدسیہ کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، جب تک ہم ان مردوں سے ڈرتے رہیں گے تب تک یہ ہمیں ڈراتے رہیں گے۔ ان کی سب سے بڑی غذا ہمارا ڈر ہے۔ جس دن ہم نے انہیں ان کی غذا دینا چھوڑ دی، اس دن یہ بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ خوف نکالنا ہوگا۔ جس دن تم اس میں کامیاب ہو گئی، وہ دن تمہاری جیت کا ہوگا۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو تمہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے، اور میں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ میرے ساتھ میری اجازت کے بغیر کچھ بھی کرے، اور اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو مجھے پتا ہے کہ اس سے کیسے نبٹنا ہے۔ واہ یار، تم تو بہت بہادر ہو۔ میں تو تمہیں ایک ڈری سہمی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میں پہلے ایک ڈری سہمی لڑکی ہی تھی، لیکن پھر حالات نے مجھے سکھا دیا کہ جو ڈرتے ہیں وہ مرتے ہیں۔ جینے کے لیے اپنے آپ کو بہادر بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں یا پھر اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ قدسیہ بھی اپنی سیٹ پر واپس چلی گئی۔ وہ اس لڑکی سے اچھی خاصی انسپائر ہو چکی تھی، جو دیکھنے میں دبو سی تھی لیکن اندر سے فولاد کی طرح سخت تھی۔
سعدیہ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ مسلسل اس سے عمل کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ آخر وہ تنگ ہو گئی اور کہنے لگی، آپ نے مجھ سے صرف اور صرف اسی کی باتیں کرنی ہیں؟ وہ چند لمحوں کے لیے چونک گیا اور پھر کہنے لگا، ہاں تو تم نے مجھے اسی وجہ سے تو بلایا تھا تاکہ ہم دونوں اسے ڈسکس کر سکیں۔ آپ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایک معمولی سی امپلائی ہے۔ آپ کو اس کی ذات میں اس قدر دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری پسند اور ناپسند سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ سعدیہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی وہ انسان اسے اس طرح سے دو ٹوک انداز میں جواب دے گا۔ اگر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ میرے ساتھ بیٹھے کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ میں نے تمہیں یہاں پر نہیں بلایا، بلکہ تم نے مجھے بلایا تھا تاکہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتا سکو، مگر تمہارا انداز اور تمہاری باتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہارے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ شاید تم میرے لیے دل میں خوش فہمی کو جنم دے چکی ہو، جسے میں فوراً ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے تمہاری ذات سے ذرا بھی دلچسپی ہے تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں اپنے دوست کی بہن سمجھتا ہوں اور تمہاری عزت کرتا ہوں، بلکہ تم میری بھی بہن ہی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، مگر رافع اس بات سے مکمل طور پر انجان اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ اگر تو تمہارے دل میں میرے لیے کسی بھی قسم کے جذبات پیدا ہوئے ہیں تو ابھی انہیں کھرچ کر نکال دو، کیونکہ میں صرف اور صرف اسی لڑکی سے ہی محبت کرتا ہوں جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا۔ سعدیہ کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر گر گئے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے جس دوست کی مدد کرے گی وہی دوست اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپے گی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ مجھے نہیں مل سکتے تو میں آپ کو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ بہت جلد ہی میں اس کا ایک ایسا انتظام کرنے والی ہوں جس کے بعد وہ آپ کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، رافع نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ اسے تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور میں اس بات کو بھی نظر انداز کر دوں گا کہ تم میرے دوست کی بہن ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور تم نے اپنے بھائی سے میرے بارے میں کافی کچھ سن بھی رکھا ہوگا کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کا مقصد یہی تھا تاکہ وہ سب کچھ اس کے سامنے کلیئر کر سکے۔ کافی دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ سعدیہ کچھ زیادہ ہی اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی ہے۔ اس لیے کل رات جب اس کی طرف سے دوبارہ کال آئی تو اس نے اسی وقت اس سے بات کرنے کا سوچا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ سعدیہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور بہانے میں عمل کا نام استعمال کر رہی ہے تو اس نے یہی سوچا کہ روبرو ہو کر زیادہ اچھے طریقے سے بات ہوگی۔ آج اسے سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد وہ ہوٹل سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دل سے جو آخری بوجھ تھا وہ بھی اتر گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ اپنی میٹنگ سے واپس آئے گا تب وہ عمل کو پروپوز کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ ویسے بھی کافی عرصہ گزر گیا تھا، اب اسے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دینا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت اس کے خلاف ہو جائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف جب رات کے وقت وہ کام کر کے فارغ ہوئی تو اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا۔ آفس میں چند ہی لوگ موجود تھے۔ مینیجر اس وقت بھی عجیب و غریب نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے انتہائی قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ابھی مزید کام باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا،
اسی وقت ہی رافع بھی اندر داخل ہوا۔ رات کے اس پہر امل کو یہاں پر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکی اب تک یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ کیا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ سب لڑکیوں کو چھٹی دے دیا کرو؟ وہ بھیگا بلا بن گیا اور کہنے لگا، دراصل یہ خود ہی یہاں پر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، وہ جلدی سے بول پڑی کہ مجھے مینیجر صاحب نے ہی یہ کہا تھا کہ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہوتا تب تک میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ابھی بھی میں نے ان سے جانے کی اجازت مانگی تو مجھے کہنے لگے میں تھوڑا اور کام کروں۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہاں پر لڑکیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، مگر مجھے تو وہ عزت نہ ملی۔ اس کا لہجہ کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس مینیجر کی باتیں اور حرکتیں برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اس کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ رافع فوراً سے شرمندہ ہو گیا اور وہ اسے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل یہ یہاں پر نیا ہے اور یہ ابھی اصولوں کے بارے میں ٹھیک طرح سے نہیں جانتا۔ آپ کو دوبارہ اس طرح سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اپنا سامان اٹھا رہی تھی کہ رافع اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اسے کہنے لگا، تم باہر میری گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو، میں تمہیں تمہارے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس وقت تمہیں باہر سے کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، اس نے تھوڑے سے سخت لہجے میں کہا۔ یوں انکار کرنے سے صرف اور صرف تمہارا نقصان ہوگا۔ تم اکیلی ہو، لڑکی ذات ہو، میں تمہیں ایسے گھر اکیلے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، کیونکہ تم میرے آفس میں کام کر رہی ہو۔ تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ یہاں پر جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ حیرت سے اپنے باس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جو اس وقت کسی معمولی سی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے مزاج سے ہٹ کر گفتگو کر رہا تھا، کیونکہ جتنا آفس والے اس کے بارے میں جانتے تھے وہ یہی تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے۔ وہ ایک روبوٹ بندہ ہے جس میں احساسات اور جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اور لڑکیوں سے اسے الرجی ہے۔ وہ ان سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہتا ہے، مگر آج انہوں نے خود اسے ایک لڑکی کے لیے فکر مندی کا اظہار کرتے دیکھا تھا۔ سب کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی، سوائے اس لڑکی کے جسے یہ سب بہت زہر لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ گاڑی سے اتر رہی تھی تو اس نے بہت ہی پیار سے کہا تھا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا میرے لیے۔ یہ بات اس نے دھیمے لہجے میں کہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ سن چکی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا اور اس نے یوں ظاہر کیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور تیزی سے بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ مگر اس کی سپیڈ دیکھ کر بھی وہ جان چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا اور گاڑی واپسی کی طرف بڑھا دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ دوبارہ سے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں وہ چھوٹی سی لڑکی کچھ بھی نہیں جانتی ہوگی، کیونکہ جس حالات میں وہ اس لڑکی سے ملا تھا تب وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے صرف اور صرف ایک ہی خوف تھا کہ کسی طرح سے اس نے اپنی عزت بچانی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے وہ اپنے دوست کی شادی پر کشمیر گیا تھا۔ اسے یوں تو شادیاں اٹینڈ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن یہ دوست اس کے لیے بہت خاص تھا اور بچپن سے ہی اس کے ساتھ ساتھ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی صرف اور صرف اس وجہ سے خراب ہو جائے کہ رافع نے اٹینڈ نہیں کی، اور نہ ہی وہ بعد میں کسی طرح کا کوئی تانا سننے کے موڈ میں تھا۔ امل کے چاچو کی شادی تھی اور وہ بہت پرجوش تھی۔ اس کے بابا بھی اس وقت زندہ تھے۔ ان لوگوں نے ہفتہ پہلے ہی کشمیر جانے کا پلان بنا لیا تھا۔ اپنے سارے کپڑے اور جوتے اس نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ہر جوڑے کے ساتھ اس نے میچنگ نقاب بھی لیا تھا، جس کا اس کے بھائی نے بہت مذاق بنایا تھا کہ سب لڑکیوں میں بیٹھ کر بھی تم یہ پہنو گی، مگر اسے تو جیسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے صرف اور صرف اپنا شوق پورا کرنا تھا، اور اس کا شوق یہ تھا کہ کوئی بھی نامحرم اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔
وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ مہندی کا دن تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ دولہا دلہن اکٹھے ایک ساتھ مہندی کر رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ لڑکے لڑکیوں کا فنکشن اکٹھے ہونا تھا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ سارا وقت نقاب پہن کر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے یہ نقاب صرف اور صرف اسی وجہ سے لیا تھا تاکہ اگر کہیں رش ہو تو وہ پہن لے، مگر اب تو اس نے یہ باقاعدہ پہنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور خوبصورتی سے اپنی آنکھوں پر میک اپ کر رہی تھی جب رافع کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے سامنے اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو چند لمحے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ کر سکا۔ اسے لگا تھا کہ وہ جنت میں آ گیا ہے اور وہ لڑکی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہے۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بے نیاز شیشے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ ہوش تو اسے اس وقت آیا جب وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور ایک اجنبی کو اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، رافع نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی چیخ دبا دی۔ وہ ایک بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس وقت جو بات اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی وہ یہی تھی کہ وہ کسی نامحرم کے بازوؤں میں موجود ہے، جبکہ رافع کے لیے تو یہ ساری چیزیں بہت عام تھیں۔ اس نے ایک آزاد زندگی گزاری تھی۔ لڑکیوں سے گلے ملنا، ہاتھ ملانا، یہ معمولی باتیں تھیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد اس نے اسے چھوڑا تو وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاتھ تو میں نے لگایا ہے، اس میں کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ یہ تمہارے لیے گناہ نہیں لیکن میرے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ رافع نے اس وقت ماسک پہنا ہوا تھا کیونکہ اسے پچھلے دنوں سے زکام تھا اور یہاں پر سردی بھی اچھی خاصی تھی۔ وہ اس انسان کے چہرے کو تو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس انسان کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولا کہ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو ورنہ میں شور مچا کر سب لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی۔ مگر مجھے تو اسی کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میں لیفٹ والے کمرے میں، یہ رائٹ والا کمرہ ہے، وہ غراتے ہوئے بولی۔ اب کی بار رافع کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالوں میں کھجلی کرتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کالے رنگ کے جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا تھا مگر ماسک سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس کا دوست اسے کہنے لگا، کیا فائدہ تمہارے اس قدر خوبصورت چہرے کا جب تم نے ماسک لگا کر اسے چھپایا ہوا ہے؟ سالی، اب کیا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میں اپنے زکام کا دورانیہ بڑھا دوں؟ تجھے پتا ہے کہ جب تک میں ماسک نہ پہنوں تب تک میرا زکام ختم نہیں ہوتا، اور اب یہ میں نے 3 دن کرنے ہیں۔ تجھے ہی اپنی شادی تھوڑی سی لیٹ کرنی چاہیے تھی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب آپ کے زکام کی وجہ سے مجھے اپنی شادی ڈیلے کر دینی چاہیے تھی۔ سرمد نے منہ بناتے جواب دیا۔ جب وہ ہال میں پہنچا تھا تو اس کی نظریں اسی لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جس کو تھوڑی دیر پہلے اس نے کمرے میں دیکھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی لڑکی کو اپنائے گا۔ یوں تو وہ حسن پر مرنے والا نہیں تھا، لیکن جس طرح کا اس لڑکی کا رویہ تھا اور جیسے وہ اسے اپنے پاس بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی اور احتیاط کر رہی تھی، یہ ساری چیزیں اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی تھی اور جس ماحول میں اس نے پرورش پائی تھی، وہاں پر اس نے لڑکیوں کو بہت ہی آزاد خیال پایا تھا، جنہیں اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور انہیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کوئی انہیں ہاتھ لگا رہا ہے یا کوئی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایسی صورت میں اسے یہ لڑکی مل رہی تھی تو اس کے لیے بہت بڑی غنیمت تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ اسے ایک کونے کی طرف جاتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت کہاں پر جا رہی ہے اور اکیلی کیوں ہے۔ جب وہ اس کے پیچھے گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ وہاں پر 2-3 لڑکے جمع تھے جو اس لڑکی کو تنگ کر رہے تھے۔
दरअसल अमल को उसके कज़न ने झूठा बुलावा दिया था, जिसको कुछ दिन पहले ही उसने चेहरे पर थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो उसके साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा था। अब वो उसे इसी चीज़ का बदला लेने वाला था कि राफे वहाँ पर पहुँच गया और उन लड़कों को धोकर रख दिया। अमल बहुत ज़्यादा सहम गई थी। रोने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसकी माँ ने जब बेटी का ये हाल देखा तो वो बहुत परेशान हो गई और फिर उसे लेकर वापस अपने इलाके में चली आई। वो जो इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थी और सोच रही थी कि एंजॉय करेगी, उसकी सारी गर्मजोशी ख़त्म हो गई थी। चंद ही दिनों के बाद उसके वालिद का एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल पा गए, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई। उसके वालिद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। इंतकाल के बाद पेंशन के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। वो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और साथ एक एकेडमी में भी पढ़ाती थी, जिससे उसके अखराजात पूरे हो रहे थे। जहाँ तक सरमत का सवाल था तो उसका भी मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। अगले 3 दिन उसके बहुत बुरे गुजरे थे। उसके लिए इसकी भतीजी सबसे ख़ास थी। और फिर अचानक ही भाई के इंतकाल की खबर उसकी कमर टूट कर रह गई थी। और फिर बदकिस्मती ये हुई कि चंद ही दिनों के बाद उसकी भी गाड़ी खाई में गिर गई और उसका भी इंतकाल हो गया। यूं लग रहा था जैसे इस खानदान को नज़र लग गई हो। दोस्त के इंतकाल के बाद वो भी बुरी तरह से टूट गया था। पहले वो सोच रहा था कि वो अपनी शादी के लिए रिश्ता लेकर जाएगा, लेकिन फिर बाद में उस खानदान पर गुजरने वाले हादसात को देखकर वो रुक गया और एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करने लगा। इस दौरान उसके बाबा ने उससे बिजनेस के सिलसिले में दूसरे मुल्क भेज दिया था, जहाँ पर उसका प्रोजेक्ट तकरीबन 3 सालों का था। उसे ये टारगेट दिया गया था कि जब तक वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करेगा तब तक उसे एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं माना जा सकता। उसने खुद से वादा किया था कि अब वो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद ही पाकिस्तान लौटेगा। इस दौरान उसने हर तरह की फजूल सरगर्मियों को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर वो उस लड़की को अभी भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। रात को सोने से पहले रोज़ एक बार इस लड़की का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूमता और उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती थी। 3 सालों के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आया तब तक अमल की डिग्री भी मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो नौकरी के लिए मारी मारी घूम रही थी। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गई। उसे पता चला था कि घर में कोई भी नहीं है। सादिया के साथ वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब अहमद उसके लिए अंदर दाखिल हुआ। राफे ने पहले ही नज़र में उसे पहचान लिया था। उसे खुशगवार हैरत हो रही थी। मगर वो अपना तारुफ करवाकर उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, क्योंकि उनकी जो पहली मुलाकात थी वो बहुत ही बदमज़ा थी। दूसरी तरफ अमल बौखला गई। उसने अपने चेहरे को कवर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों मर्द उसे देख चुके थे। अहमद तो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो गया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो किसी और के दिल में बसती है और वो शख्स उसके पहलू में ही खड़ा है, जो उसे अब किसी भी सूरत अपने हाथ से निकलने की इजाज़त नहीं देगा। सादिया ने घर आने के बाद वावेला मचा दिया कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया है। अहमद को उसने सारी हकीकत के बारे में बता दिया। वो भी बहन की बातें सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद अमल से निकाह करने के बारे में सोच रहा था। जब उसने मामा से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी गरीब लड़की को अपने ख़ानदान की बहू नहीं बनाऊंगी, बल्कि किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी को ब्याह कर यहाँ पर लाऊंगी। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो तुम पूरी कर सकते हो, लेकिन तुम उसे किसी भी किस्म का कोई मुकाम अपनी ज़िंदगी में नहीं दोगे। माँ की बातें सुनकर वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था। उसका जहन तेज़ी से हरकत कर रहा था। सच बात यही थी कि वो उसके हुस्न का दीवाना हुआ था, तो उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ उसके हुस्न से ही फ़ायदा उठाना था। उसने ही मैनेजर से ये बात की थी कि वो इस लड़की को किसी तरह से अपने काबू में कर ले, ताकि वो बाद में उसे इस्तेमाल कर सके। राफे को पाकिस्तान से गए हुए 15 दिन गुजर चुके थे।
इस दौरान वो भी अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। अब ये सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा था। वो शुरू से ही मेहनती थी और मेहनत करके ही खाना उसे पसंद था। उसे सुस्ती और काहली से शदीद नफ़रत थी। यही वजह थी कि वो अपना काम बहुत जल्द कर लेती थी। मैनेजर पर अभी भी उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि एक दिन वो कॉमन रूम में मौजूद थी और नकाब उतारा हुआ था जब वो अंदर दाखिल हो गया। उसने इसके चेहरे को भी देख लिया था और उस दिन के बाद से तो वो इसके पीछे ही पड़ गया। और फिर दूसरी तरफ अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इस रकम का बंदोबस्त करे। सब लोगों के जाने के बाद वो ना चाहते हुए भी मैनेजर के पास गई ताकि उससे लोन ले सके, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो उसे अपने साथ एक रात गुजारने के लिए कह रहा था और वो ये खुद नहीं चाहता था, बल्कि उसे ये सब कुछ करने के लिए उसके साहब यानी अहमद ने पैसे दिए हुए थे। वो बौखला गई और बाहर निकलने वाली थी कि उसने इसका हाथ पकड़ा। इससे पहले कि वो उसे अपनी तरफ खींचता, कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला और राफे अंदर दाखिल हुआ। जब उसने सामने का मंजर देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उस आदमी के करीब जाकर खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैनेजर को पुलिस के हवाले करने के बाद वो अमल के पास गया, जो सिसकियों से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे खामोश कराए। जब उसने वजह पूछी तो इसने कहा कि माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वो लोन लेने के लिए आई थी, मगर उस इंसान ने। ये कहकर वो खामोश हो गई और दोबारा से रोने लगी। राफे ने उसे कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ दोबारा कभी भी कोई इंसान तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मैं अपने सारे मामलात से फारिग हो गया हूँ। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक अहम काम बाकी रह गया है, और वो है तुमसे निकाह करना। तुमसे वादा करता हूँ कि तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारे सारे मामलात सुलझा दूँगा, सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। तुमने अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी डाली है, लेकिन अब मज़ीद तुम्हारे कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हुईं। वो हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, आप यूं एकदम से मुझसे कैसे शादी कर सकते हैं, जबकि आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम मेरे दोस्त की भतीजी हो। बिलाशुबा तुम्हारे चाचू की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर तुम भी उन्हें चाचू कहकर बुलाती थी, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस वक्त उसका जहन तेज़ी से गर्दिश करने लगा और वो मास्क वाला शख्स उसकी नज़रों के सामने घूम गया। गौर से राफे के चेहरे को देखा तो आंखें और माथा जाना पहचाना मालूम हुआ। तो आप वही हैं जो उस दिन ज़बरदस्ती मेरे कमरे में दाखिल हो गए थे, उसने चिल्लाते हुए कहा। राफे ने अपने कानों में उंगली दे दी और कहने लगा, खुदा का खौफ करो, मैं बहरा नहीं हूँ, थोड़ा सा आहिस्ता बोलो। और उस दिन मैं जानबूझकर दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि गलती से आ गया था। इस बात की तस्हीह कर लो। वही एक बात हो गई। अच्छा ठीक है यार, मेरी गलती थी। देखो मैं कान पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब कम से कम तुम ये बहाना बनाकर ये ना कह देना कि इस वजह से मैंने आपसे शादी नहीं करनी। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी और बोली, क्या आप मेरी गुर्बत के बावजूद मुझसे निकाह करना चाहते हैं? मैंने कभी भी तुम्हारी गुर्बत को मसला नहीं समझा। मुझे तुमसे मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है। मैं बस तुम्हें इसी वजह से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बाकी मुझे तुम्हारी किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? उसने हाथ बढ़ाया तो वो मासूमियत से कहने लगी, अभी आप मेरे लिए नामहरम हैं। अभी मैं आपका हाथ नहीं थाम सकती, लेकिन मैं एतराफ़ कर लेती हूँ कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ कि जिस इंसान ने मेरी 2 बार इज़्ज़त बचाई,
وہ کیسے میری زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو میرے لیے بہت خوش قسمت انسان ثابت ہونے والا ہے۔ رافع کھل کر مسکرا دیا اور پھر اگلے ہی دن وہ رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ امل کی ماں تو پہلے دن سے ہی اس لڑکے کو بہت پسند کرتی تھی۔ انہوں نے خوشی خوشی دونوں کا نکاح کر دیا، مگر وہ لوگ ان کے ساتھ ان کے گھر نہیں گئے تھے۔ رافع ہر مہینے انہیں ایک موٹی رقم بھیج دیتا تھا، جس سے ان کا اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا۔ جہاں تک امل کی ماں کا سوال تھا تو وہ بھی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔